اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جس نیند میں انسان کو احتلام ہو وہ پہلی نیند سمجھی جائے گی، لہٰذا اگر ایک بار بیدار ہونے کے بعد سوئے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بتایا گیا ہے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ قضا کرے۔ پھر اگر کسی روزے دار کو دن میں احتلام ہو جائے تو اس پر فوراً غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی شخص رمضان میں صبح کی اذان کے بعد جاگے اور یہ دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے تو اگرچہ اسے معلوم ہو کہ احتلام اذان سے پہلے ہوا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسے اس بات کا پتہ ہے کہ جو احتلام ہوا ہے وہ نماز سے پہلے کا ہوا تھا تو پھر بھی اس کا روزہ صحیح ہے، چاہے دن میں وہ کسی بھی ٹائم اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو شخص رمضان کے قضا روزے رکھنا چاہتا ہو اگر وہ صبح کی اذان کے بعد بیدار ہو اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے اور جانتا ہو کہ یہ احتلام اسے صبح کی اذان سے پہلے ہوا ہے تو اس دن رمضان کے روزے کی قضا کی نیت سے روزہ وہ رکھ سکتا ہے۔ پھر اگر رمضان کے روزوں میں عورت صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور عمدن غسل نہ کرے یا اس کا فریضہ تیمم کرنا ہو اور وہ تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور اس کی قضا بھی کرے۔ رمضان کے قضا میں اگر جان بوجھ کر غسل یا تیمم نہ کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ایک عورت ہے اسے حیض یا نفاس ہے، صبح کے ٹائم تک اس نے غسل نہیں کیا، پھر تیمم کا اگر اس کا فریضہ بن رہا تھا اور اس نے تیمم بھی نہیں کیا تو پھر وہ کیا کرے گی، اس دن کا روزہ پورا کرے گی اور پھر اس کی قضا بھی بجائے لائے گی۔ لیکن اگر رمضان کے بعد رمضان کے روزوں کی قضا کر رہی ہے تو اس میں اگر وہ ایسا کرتی ہے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ جو عورت رمضان کی شب میں حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور اس دن کا روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر اینڈ تک غسل نہیں کر سکتی یا نہیں کرتی جان بوجھ کر بھی تو تیمم کرے اور پھر جو ہے روزہ رکھے اور اس دن کا روزہ پھر اس کا صحیح ہوگا۔ اگر کوئی عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور صبح کی اذان تک بیدار رہنا ضروری نہیں ہے۔ جس جنوب شخص کا فریضہ تیمم ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے قریب حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے اور اس کے غسل یا تیمم میں سے کسی کا وقت نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے قریب حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو جائے اور اس کے غسل یا تیمم میں سے کسی کا بھی وقت نہیں ہے تو روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی عورت صبح کی اذان کے بعد حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہو یا دن میں اسے حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو اگرچہ یہ خون مغرب کے قریب ہی کیوں نہ آیا ہو اس کا روزہ باطل ہے۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ اگر حیض اور نفاس آیا ہے تو روزے سے چاہے 1 منٹ پہلے ہی مغرب سے 1 منٹ پہلے ہی خون کیوں نہ آیا ہو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں 12 بجے کے بعد آیا ہے یا اتنی دیر بعد آیا ہے تو پھر ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت حیض یا نفاس کا غسل کرنا بھول جائے اور اسے 1 دن یا کئی دن کے بعد یاد آئے تو جو روزے اس نے رکھے ہیں ہوں گے وہ صحیح ہوں گے۔ اگر عورت رمضان میں صبح کی اذان سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کرنے میں کوتاہی کرے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے اور وقت تنگ ہونے کی صورت میں تیمم بھی نہ کرے تو جیسے کہ گزر چکا ہے ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ بھی پورا کرے، قضا بھی کرے۔ لیکن اگر کوتاہی نہ کرے مثلاً منتظر ہو کے زنانہ حمام میسر آ جائے، خواہ اس مدت میں وہ 3 دفعہ سوئے اور صبح کی اذان تک غسل نہ کرے اور تیمم کرنے میں بھی کوتاہی نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ ہے کہ کوتاہی کر رہی تھی تو اس کے روزے کی قضا بھی ہوگی اور وہ اس دن کا روزہ بھی پورا کرے گی، لیکن بعد میں کیا ہے اس نے کوتاہی نہیں کری، وہ انتظار میں تھی اور پھر بھی وہ نہیں کر سکی تو پھر اس دن کا روزہ اس کا کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ جو عورت استحاضہ کثیرہ کی حالت میں ہو اگر وہ اپنے غسلوں کو اس تفصیل کے ساتھ نہ بجا لائے جس کا ذکر مسئلہ نمبر 394 میں کیا گیا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔
ایسے ہی استحاضہ متوسطہ میں اگرچہ عورت غسل نہ بھی کرے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے۔ جس شخص نے میت کو مس کیا ہو، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ میت کے بدن کے ساتھ لگایا ہو، وہ غسل مس میت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں بھی میت کو مس کرے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حقنہ لینا۔ حقنہ لینا یعنی پانی یا ہر مایع بڑی آنت میں مقد کے ذریعے داخل کرنا۔ سیال چیز سے حقنہ لینے سے اگرچہ بے امر مجبوری اور علاج کے عرض سے ہو، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔